حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے. یہ تھوڑی سی ترتیب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں. پہچان کہ میری سفیرہ صاحب کی ملاقات ہوئی، پہچان ہو گئی. پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی. یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو، اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز. کہ نماز صلۃ بین العبد و ربہ، نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی. تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت. تو مال کا خرچ کرنا، جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے. کہ پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں. کہ خرچ کر دے. کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے، وہاں دل بھی لگ جاتا ہے. تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے. محبت سے اگلا درجہ عشق. محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. محبت بچے سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے. لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کے پھر سب سے کاٹ کے رکھ دے، اس کو عشق کہتے. یہ جو آکاس بیل نہیں ہوتی، وہ پیلی سی بیل جو درختوں پہ چڑھ جاتی، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں. عشقہ، عشقہ عشق سے. عشقہ کیا مطلب ہے؟ کہ درخت اس پہ عاشق ہوتا ہے اور ہر شے اسی کو کھلاتا رہتا ہے. کھلاتے 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 خود ہرا بھرا تھا لیکن سوکھ کے ایندھن بن جاتا ہے، پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا. جان کی بازی ہار جاتا ہے، عشق سے باز نہیں آتا. اس لیے اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں. تو مقام عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے تو روزہ، بھوک اور پیاس اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے. پھر عشق وصال کے بغیر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. دیدار اور وصال کے بغیر آتش عشق سرد نہیں ہوتی. تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا کہ اب عاشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ. لہذا عاشق بن کے آنا ہے تو پھر عاشقانہ لباس پہن کر آؤ اور پگڑی اتارو، ٹوپی اتارو، کرتا اتارو، بڑے قیمتی کپڑے اتارو. آپ صرف 2 چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ. عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں، تو دیوانہ بن کے آؤ. جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ. عقل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنوں بن کر آؤ. ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو، اللہ سے زور سے مت بولو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو. لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیک اللہم لبیک. چیخ پکار کے. الحج والفجر، میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے؟ زور سے لبیک کہنا اور خون بہانا، قربانی کرنا. تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا. سارا دیوانوں کا. خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، نہاتے ہوئے صابن نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے. سر میں جوئیں پڑ جائیں، جوئیں نہیں مار سکتے. ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. وہ جو احرام باندھ کے چلتے تھے 2 ہفتے میں پہنچتے تھے تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے. اس زمانے میں جوئیں پڑ جاتی ہیں کہ جوؤں کو نہیں مار سکتے، کھٹمل چڑھ جائے نہیں مار سکتے. کس لیے؟ کہ بس دیوانے بن کر آؤ اور چیختے چلاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی، آج صلح کرنے آیا. یہ ہے لبیک کا مطلب، کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا، اب تیری ماننے آیا ہوں. ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی، شیطان کی غلامی کی. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں. اب تیری میری صلح ہے، میرے پچھلے معاف کر دے. اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا. حج کی رعایت کرتے جو حج کر لیتا ہے تو
یہ سفر مبارک ہے، تھوڑی مشقت کا سفر ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو، میری اس بات کو یاد رکھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ بلا